بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جانیں گے شب قدر کے بارے میں۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو سال کے دوسرے مہینوں پر ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں، اسی طرح سال کے تمام راتوں میں شب قدر کو وہ فضیلت حاصل ہے جس سے دوسری راتیں خالی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی شب کا انتخاب فرمایا۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی طرح سمائے دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی قرآن کریم کی ابتدا بھی لیلۃ القدر میں ہوئی۔ لیلۃ القدر یا شب قدر در حقیقت اس رات کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کے تمام مقدرات، مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، موت، حیات کے متعلق سب فیصلے فرشتوں کے ثبوت کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم یا لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر خلائق کا فیصلہ ہی اس شب میں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بارے میں صدار فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں، اس شب میں ان کی نقل ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کریں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ملائکہ کو اس شب میں احکامات کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ گویا یہ 4 تو اصل ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں اور باقی ان کے ایوان و انصار ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونے سے مراد صرف نماز کا قیام ہی نہیں، بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر استغفار کرے یا تسبیح کرے یا اس کے ذکر میں مشغول رہے، تمام عبادات اس میں داخل ہیں۔ اور ثواب کی نیت کا یہ مطلب ہے کہ اس کی یہ عبادت محض اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول و اجر و ثواب کے لیے ہو، رعایا اور نمائش مقصد نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی رات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت یہ دعا پڑھو: اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندہ کو معاف فرما دیں تو اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو یہ نہیں دی گئی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئیں، اور ان کے مقابلہ میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت اور حیا 1000 ماہ کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ حضور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو یہ سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی۔ علی بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس بات پر صحابہ کو تعجب ہوا تو جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر نازل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی امت ان حضرات کے 80 سالہ عبادت سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شب عطا کی جس میں عبادت کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی، جس میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتارنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ نورانی جھنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں اور 4 مقامات بیت اللہ، بیت المقدس، روضہ نبوی اور مسجد طور سینا پر اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تمام روئے زمین پر منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر مومن مرد عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، البتہ وہ گھر جس میں کتا، خنزیر، تصویر، شراب یا بدکار جنسی ہو، اس میں داخل نہیں ہوا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری تاک رات میں ان کو ڈھونڈو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان سب تاک راتوں میں ایک شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے کہ جس نے ان راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا اور میری عبادت کی، اس کو باقی راتوں کا بھی اسی رات کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔
میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج لیلۃ القدر شروع ہو جائے گی۔ آئیں سب مل کر ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اللہ پاک کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر سلامت رہے۔ اس رمضان کے آخری عشرہ میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔